جانے والا نہ رہا اور گلا کٹانے والا نہ رہا اور گلا کٹانے والا نہ رہا جو مارا جو مارا اس کو لانے والا نہ رہا شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا میدان میں محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. خوشنودی امام زمانہ باواز بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. جب کہ چلے باد دوپہر کو نہ تھا کوئی کہ جو دھارنے رکاب سکینہ تھام رہی تھی
ابا کے دامن کو حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو فقط سوار کیا تھا بہن بھائی کو حسین جب کہ چلے نعرہ سلوات صلی اللہ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو سب اول سے اٹھا چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے جہاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا دی صدا لاشیں پسر آن کے لے جا بانو چد گیا بر کلے جا دیکھ لے آخری دیدار کسر مرتا سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا اب کوئی دم مرتا منہ سے باہر ہے زبان جگر مرتا دم ہے سینے میں رکا زخم سے خون جا آئے بانو تیرا گھر لوٹنے کی تیاری شاہ کے کاندھے پر دیکھا لے اکبر کو
کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نیک راس آیا نہ میرے بچے کو ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے سرور سر نہ پیٹو ابھی میرا سانس آتی ہے پا ہر دم ہے دم باغ پر کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے پر سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو اس جواب بیٹے کے غم نے ہمیں مارا جزاک اللہ. جزاک اللہ. اور دیگر نعرے صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. خوشنودی محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور زینب بار بار شمر چادر اور زینب بار بار چادر کے
ہائے 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 بہ گیا رین میں مگئے دل عباس کا سب بہ گیا رین میں مگئے بس ایک بات زینب ہائے 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 غیرتیں کیا کھو گئیں مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئیں تماشائی چھپاتی رہ گئی ہائے 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 سکینہ کو ملا بابا کا سکینہ کو ملا بابا کا سائے میں اصغر کے بعد سائے میں اصغر کے بعد آئی تو زندہ ادھر ہو کے بیٹھو اب ہلنا نہیں یہاں سے جزاک اللہ بھائی ماشاء اللہ جی ہائے میرے مولا بار جگر نعرہ صلوات صلی اللہ اکیلا رہ گیا مگتے میں جب میرا مولا سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا لبے فرات تھا غریق خون کا پیاسا تھا چراغے امامت ابھی بجھانا ہے خیزم پہ زین سے شبیر
کو گرانا ہے سوئی کے سنگ کسی نے جبین پہ مارا کسی نے پہلو میں برچھے کپڑے اتار دیا اور کسی نے سامنے آ کے چلائے تیرے جفا غریب زغرہ قاضی پہ سنبھلنا مشکل تھا علی و زغرہ کو رن میں رلایا جا حسین گیتے نگیتے گرایا جاتا تھا زمین پہ زینے سے حضرت جو منہ کے بل آئے جو تیرے سے تھے پوچھ سے نکل آئے نکل کے پہلو سے سب بچیوں کے پھر آئے قرار کس طرح شہ کو ایک پھر آئے خیر کعبے پیروں سے ابن تمام بسے سب کے نبی کی ٹوٹ گئی یہ کہے کہ آگے بڑھا ہاتھ میں لیے کہجے ادھر تڑپنے لاش دریا پہ ادھر خیام سے نکلی بطول کی دکھتے عجیب بے ادبی شعر نے یہ کیا ذرا سی بینا مربت دکھائی غریب نے دیکھو ذرا علی اکبر ہمارے سینے پہ رشتے کیا تھے منہ کو پھیر لیا گھٹے
نبی تو رسولوں نے منہ کو پھیر لیا چلے رسول ہائے 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 کو پھیر لیا بے حسن رسولوں علی بولے ابے حسین جانے گلا جانے حضرت مولا حسین علیہ السلام شہیدان کربلا پہ بلند تر سلام امام زمانہ بلند تر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاداران امام مظلوم، اس وقت آپ زہرا کو اپنے اکڑے ہوئے گھر کا قرصہ دینے آئے ہیں. آج دل بھر کے حسین کے نانا کو، حسین کے باپ کو اور ماں کو ایسا پرسہ دے دیں کہ ایک سال آپ اطمینان رکھیں کہ ہم نے پرسہ دیا. ایک مرتبہ جب حسین سکینہ کو صبر کی تلقین کر کے ایک دفعہ میدان میں آئے اور اس جنگ کا آغاز کیا کہ جو تاریخ آدم و عالم کی ایک بے مثال جنگ تھی. حسین فوجوں پر حملے کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ پیاسے کی جنگ دیکھو، پیاسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا بن گیا. بے شک یہ اس کی جنگ تھی جس کی گود میں پالے خاتون خون میں توڑتے رہے. یہ اس کی جنگ تھی جس کے وفادار اس کے سامنے دم توڑ گئے. ایک مرتبہ جب حسین حملے کرتے تھے اور کسی میں داغ نہ تھی کہ مقابلے پر آئے، تو ایسے میں شمر نے ایک مرتبہ لشکر کو دوبارہ ترتیب دیا اور اس دفعہ حسین کے گرد پیادوں کا نرغہ کیا، پیادوں کے پیچھے سواروں کو کھڑا کیا تاکہ پیادے مقابلے سے پیچھے نہ ہٹیں. اور اس کے بعد ایک مرتبہ کئی ہزار تیر انداز جو لشکر میں موجود تھے ان سے کہا گیا کہ بیک وقت فرزند رسول کو چلنے کر دو. ایک مرتبہ چاروں طرف سے جب تیر چلے تو اتنے تیر فرزند رسول کے جسم میں پیوست ہوئے کہ مقاتل کہتے ہیں، اور خاص طور سے یہ ارشاد میں
شیخ مفید کے الفاظ ہیں جو ہمارے لیے انتہائی مستند ہیں کہ حسین ابن علی کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے طاہی کے جسم پر کانٹے، اس قدر تیر حسین کے جسم پر لگے تھے کہ پورا جسم تیروں سے نہ صرف چھلنی تھا بلکہ تیر پیوست تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے عالم میں کون جنگ کر سکتا ہے؟ ایک مرتبہ شمر نے پھر آواز دی کہ اب کیا دیکھتے ہو، اب تو حسین کے قتل کے لیے آگے بڑھو۔ ایک مرتبہ تیر چاروں طرف سے آ ہی رہے تھے، نیزے والے نیزوں کے ساتھ بڑھے، تلواروں والے تلواروں کے ساتھ بڑھے، اور فاطمہ کے لال پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو سامنے نہیں ہیں، دور ہیں، جن کے پاس تیر نہیں ہے، وہ پتھر مار رہے ہیں۔ کیا عالم ہوگا اس سید کا، کیا عالم ہوگا زہرا کے لال کا، کیا عالم ہوگا میدان کربلا کا، جب چاروں طرف سے حسین پر وار ہو رہے تھے۔ ذوالجناح بھی زخمی ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ حرملہ کا ایک تیر سے شعبہ چلا جو حسین کی پیشانی پر لگا، بس اس تیر کا لگنا تھا کہ حسین پشت زین سے زمین پر گرے۔ اب جب حسین ایک مرتبہ زمین پر گرے اور کربلا کے میدان میں قتل حسین کا شور تھا، قتل حسین کا شور تھا، ایسے میں ایک مرتبہ خیموں میں قیامت برپا تھی، خیموں میں بحران تھا۔ ایک دفعہ قیام حسینی سے ایک کم سے بچہ نکلا، چچا میں آ رہا ہوں، چچا میں آ رہا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ اس سے اٹھ نہیں رہی تھی، تلوار زمین پر خط ڈال رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ بچہ چچا کے قریب پہنچا، جس وقت چچا کے پاس پہنچا اس وقت محرم نے قوم نے تلوار اٹھائی تھی حسین کے اوپر وار کرنے کے لیے۔ اس بچے نے گھبرا کے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے کہ چچا کو تلوار سے بچا لے، ہاتھ کٹ کے گرے، بچہ چچا کے سینے پر گرا۔ حسین نے دلاسا دیا، لیکن حرملہ کا تیر چلا۔ اب جو حرملہ کا تیر چلا تو بچہ آغوش حسین میں تڑپ کے رہ گیا۔ اب ایک مرتبہ صورتحال یہ ہے کہ بڑھ رہا ہے شمر، اور چاروں طرف سے کہا جا رہا ہے کہ حسین کو مار لو، سرخاندیاں چل رہی ہیں، قد قتل الحسین بکربلا کی آوازیں بلند ہیں، زمین کو زلزلہ ہے۔ اور اب جو کچھ شمر نے کیا ہم بیان نہیں کر سکتے، بس اتنا کہیں گے کہ کند خنجر تھا، رگیں خشک تھیں، دشمن تھا لئیں، کند خنجر تھا، رگیں خشک تھیں، دشمن تھا لئیں، کس قدر ذبح میں تکلیف اٹھائی ہوگی۔ ارے زیر خنجر تو نہ تنہا شہر بے کس ہوں گے، زیر خنجر تو نہ تنہا شہر بے کس ہوں گے۔ ارے پاس بھائی کے بہن دشت میں آئی ہوگی۔ ایک مرتبہ اس کند خنجر سے سرے مظلوم پشت گردن سے اتارا جا رہا ہے۔ سر حسین جب نیزے پر بلند ہوا، سر حسین نیزے پر بلند ہوا، ایک مرتبہ ابن سعد نے کہا کہ ابھی ایک کام باقی ہے، بتاؤ تم میں سے کون کون سے لوگ ہیں جو اس لاشے کو پامال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 10 افراد سامنے آئے اور ایک مرتبہ تصور کرے وہ لاشا جو تیروں سے چلنی ہے، وہ لاشا
جس کی پسلیاں توڑ دی گئی ہیں، وہ لاشا جس کا سر بے دردی سے جدا کر دیا گیا ہے، اب اس کے اوپر ایک مرتبہ گھوڑوں نے پامال کرنا شروع کیا، پامال سمے اسپا، ادھر لاش ہوئی اب حسین کی اور ادھر لشکر درانہ خیموں کی طرف دوڑا۔ خیموں میں جب ایک مرتبہ لشکر داخل ہوا تو بیویوں کی چادریں، بیویوں کے گوہر، بچیوں کی بالیاں، ارے بیمار کا بستر، کوئی شے باقی نہ بچی۔ ایک مرتبہ خیام حسینی میں آگ، قیام حسینی میں آگ لگی ہوئی تھی، اور عالم یہ تھا کہ راوی کہتا ہے کہ میں یہ منظر نہ بھولوں گا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو ایک جلتے ہوئے خیمے میں بار بار جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے، بار بار ایک جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوتی ہے اور واپس آتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ بیوی، اس خیمے میں آپ کی کون سی قیمتی چیز ہے جو آپ بار بار اپنی جان کو مسئلے میں ڈالتی ہیں؟ وہ بیوی تڑپ کے کہنے لگی، ارے میرا بیمار بھتیجا اس خیمے میں ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ اس جلتے ہوئے خیمے سے وہ بیوی ایک بچی کی مدد سے ایک نوجوان کو اٹھائے ہوئے لائی، جس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ عجیب منظر بیان کرتے ہیں راوی کہ ایک بچی جس کے ساتھ ہاتھ پڑی ہوئی ہے، جس کے کانوں سے بہ رہا ہے، اور وہ بابا بابا پکارتی ہوئی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ صورتحال یہ ہے کہ کتنے بچے کو بچہ ہو جائے، کتنے کے ہاتھ لگ گئے، جو کہ کوفے میں بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے۔ ماں قید ہو کے کوفے آئی بھی اور چلی بھی گئی، نہ ماں کو بچوں کی خبر ہوئی، نہ بچوں کو ماں کی خبر۔ ایک مرتبہ جب خیام جل گئے اور شہزادی زینب نے چاروں طرف نظر کی اور بہت سے بچے نظر نہ آئے، چاروں طرف صحرا میں ڈھونڈتی پھر رہی ہیں، کچھ بچے مردہ ملے، کچھ زندہ ملے، لیکن سکینہ نہ مل سکی۔ اب ایک مرتبہ زینب نکلی سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے، آوازیں دے رہی ہیں، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، کہیں سے آواز نہیں آتی۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ نشیب میں جہاں لاش حسین پامال پڑی تھی، اس لاش کے پاس بچی وہاں موجود ہے۔ بچی کو جب وہاں دیکھا تو کہا، بیٹی سکینہ، تم نے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہا، میں صحرا میں بابا بابا پکار رہی تھی، اس مقام سے آواز آئی، الیہ الیہ، سکینہ یہاں آ جاؤ، سکینہ یہاں آ جاؤ۔ بس میں یہاں پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے سب بیویوں کو اکٹھا کیا، اب سوائے جلے ہوئے خیموں کی رات کے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایک مرتبہ بیویوں کو بٹھایا اور بے آسرا بیویوں کو علی کی بیٹی نے یہ کہہ کے آسرا دیا کہ بیویوں گھبرانا نہیں، بیویوں گھبرانا نہیں، تمہارے ورثہ نہیں ہیں تو علی کی بیٹی موجود ہے، علی کی بیٹی موجود ہے، زینب تمہاری حفاظت کرے گی، زینب تمہاری حفاظت کرے گی، گھبرانا نہیں۔ لیکن ایک مرتبہ سید سجاد کی آنکھ کھلتی ہے اور کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں،
پھوپھی اما آپ بیٹھیں، یہ میرا کام ہے، میں حفاظت کرنے کو تیار ہوں، لیکن اتنا کہنے کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ اب وہ رات کا سناٹا تھا اور بیویاں بے سہارا جلے کی رات میں بیٹھی تھی اور اس سوال نے چہرے سے نقاب اٹھائی اور کہا کہ زینب بس بہت ہو گیا، زینب اب بابا آ گیا ہے، زینب اب بابا آ گیا ہے، زینب میں گرد خیمہ پھروں، تو حرم میں جا بیوی، حسین تیرے رسول تیرے محافظ ہیں، غم نہ کھا بیوی، ارے میں گرد خیمہ پھروں، تو حرم میں جا بیوی، واہ حسینہ اکبر کا ہے یہ اس طرف لے جاؤ.
متوجہ زیارت السلام علیکہ یا باب اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہرا سیدۃ